السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 232 ہے. ہم بخاری کی اس روایت پر بات کر رہے ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور 2 فرشتے آئے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر چلے. تو اس میں سے ایک خواب کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا. تو حضور نے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جو بتایا وہ آپ کو میں نے تشریح کی. آگے انہوں نے کہا آگے چلیے. ہم آگے چلے. یہ اب دوسرا خواب، یہ اسی خواب کا دوسرا حصہ. ہم آگے چلے. ہمارا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو چت لیٹا ہوا تھا، یعنی ایک دم سیدھا لیٹا ہوا تھا، اور ایک شخص اس کے پاس زنبور لیے کھڑا تھا. زنبور دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو جوتا بناتے ہیں تو جب کیل پھنس جاتی ہے تو ایسے کیا کرتے ہیں، وہ نکال لیتے ہیں. کیل نکالنے والا زنبور لیے کھڑا ہے اور لیٹے ہوئے شخص کے چہرے کے ایک جانب آ کر اس کا جبڑا یہاں سے لے کر کے اور آنکھ تک پورا چیرتا ہے، گدی تک چیرتا ہے. یہاں سے چیرنا شروع کرتا، یہاں تک لے کے جاتا ہے. پھر دوسری جانب بھی اسی طرح کرتا ہے اور ادھر بھی وہی کرتا ہے. اور جب پہلی جانب وہ فارغ ہو جاتا ہے تو دوسری جانب جو پھٹا رہتا ہے وہ برابر ہو جاتا ہے. وہ اس طرح کرتا رہتا ہے. تو میں نے ان دونوں سے کہا، یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ دونوں فرشتوں سے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ آگے چلیے، ابھی بتاتا ہوں آپ. تو وہ دوسرے کے بارے میں جب انہوں نے فرشتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو آپ نے دیکھا کہ ان کا جبڑا چیرا جا رہا ہے اور پھر وہ اسی حالت میں آ جاتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس سے آپ گزرے، اس کے جبڑے اور نتنے اور آنکھ کو گدی تک چیرا جا رہا ہے. یہ وہ شخص ہے جو صبح گھر سے نکلتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ اتنا بولتا ہے کہ دنیا میں دھوت پھیل جاتا ہے. یہ جھوٹ کی مذمت پر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈیمو کرایا کہ جھوٹ کی سزا یہ ہے. جھوٹ جو ہے گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ نہیں ہے. جھوٹ چھوٹا بولا جائے یا جھوٹ بڑا بولا جائے تو 2 باتیں آپ سے کرتے ہیں. جھوٹ بولنا بھی ہوتا ہے، جھوٹ لکھنا بھی ہوتا ہے، اور جھوٹ کی ایکٹنگ کرنا بھی ہوتا ہے. تینوں جھوٹ ہوتے ہیں. جیسے ڈاکٹر لکھ کر دیتا ہے اس کو میڈیکل سرٹیفکیٹ کہ یہ بیمار ہے اور وہ بیمار نہیں ہے. ایک کامن بات ہے. آپ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، میڈیکل آپ کو لینا ہے، آپ بیمار ہیں یا نہیں ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب لکھ کے دے دیتے ہیں کہ صاحب یہ بیمار ہیں. یہ جھوٹ لکھنا ہے. یا یہ کہ بہت سی فیک یونیورسٹیز ہیں بھارت میں کہ وہ آدمی کو ڈگری پہ ڈگری دے رہی ہیں. میں خود کئی ایک بہت بڑے عالم بھی، فارغ بھی، پی ایچ ڈی بھی، تو ان کو یہاں بیلگام میں ایک جاب لگ گئی، ایک یونیورسٹی میں ڈائریکٹر ہو گئے. تو خیر میں بہت خوش ہوا. اس کے بعد میں نے پوچھا کہ کیا کام ہے، تو بہت بڑی جاب ہے، ڈائریکٹر. تو پہلے تو بیچارے وہ جانے ہی نہیں کہ کیا ہے. اس کے بعد 2-3 مہینے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ پوری یونیورسٹی صرف پیپر پر ہے اور کچھ نہیں ہے، اور سب فیک ڈگریاں بناتی ہے. خیر انہوں نے استعفیٰ دے دیا، ریزائن کر دیا. ایسے بے شمار کالجز ہیں، بے شمار ڈگریز ہیں جو جھوٹ لکھتی ہیں. جھوٹ بولنا الگ ہوتا ہے،
झूठ लिखती हैं। तो इसमें सबसे बड़ा, और झूठ की एक्टिंग होती है। बाद लोगों को आपने देखा होगा कि किसी के सामने जब आते हैं, जैसे भिखारी भीख मांगता है, वो जो एक्टिंग करता है वो झूठ की एक्टिंग करता है। ना वो उतना कमज़ोर होता है, ना उसकी सेहत ऐसी ख़राब होती है, लेकिन वो आपके सामने कभी लंगड़ा के चलता है, और जैसे आप हट जाएंगे वो एकदम नॉर्मल चलने लगेगा। या बहुत से लोग जो झूठे बुजुर्ग बने हुए हैं, वो आपको देखेंगे तो बहुत धीरे धीरे चलेंगे, निगाहें नीची रखेंगे, लगता है इनसे बड़ा कोई बुजुर्ग नहीं है। नमाज पढ़ेंगे, किसी कोई देख रहा होगा तो एक तरीके से नमाज पढ़ेंगे, और जब कोई मौजूद नहीं है तो वो जैसे नमाज पढ़ते हैं, वो ये झूठी एक्टिंग हो रही है। तो झूठ बोलना भी होता है, और झूठ लिखना भी होता है, और झूठ एक्टिंग भी होती है। इन सब में बड़ा झूठ जो है, सबसे बड़ा झूठ जो होता है, वो आदमी जब ये कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है और वो नहीं कह रहे थे, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बोला और वो बात मैंने नहीं कही है, आपने फरमाया कि ये अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। तो सबसे बड़ा झूठ जो है होता है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले करके झूठ बोलना। आपके नॉलेज के लिए हमारे पास जो हदीसों का ज़ख़ीरा है, बहुत सी किताबें इस वक्त आ गई हैं मंदर आम पे, तो बहुत मोहतात अंदाज में अंदाज़ा ये है कि 50 से 60 हज़ार हदीसें ऐसी आप मार्केट में डाल दी गई हैं जो झूठी हैं। एक दो नहीं है, वो 50 से 60 हज़ार हैं कि जो किताबों में डाल दी गई हैं, या सोशल मीडिया में पड़ी हुई हैं, या नेट पर पड़ी हुई हैं, और वो हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान ही नहीं की है। पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ा मसला होता है। इसीलिए जो है बार बार ये बात कही जाती है कि अगर आपको कोई हदीस मालूम भी हो, तो आप जब तक आपको तहकीक नहीं हो कि ये हदीस सही है, तब तक आप हदीस बयान नहीं करें। और इस वक्त सोशल मीडिया में रोज़ाना मेरे पास जो आती हैं वो 1000 से कम नहीं है झूठी बातें। कम से कम 1000 मैसेज आते हैं जो झूठे होते हैं, जिसका अल्लाह के रसूल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। और फिर दूसरा झूठ होता है, बड़ा झूठ, कि अल्लाह वालों का नाम लेकर के झूठ बोलना कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये किया, फलां ने ये किया। उसमें भी 99% झूठ है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जितनी बातें लिखी हुई हैं, उसमें तकरीबन 99% झूठ लिखा है। तारीख में बहुत कुछ झूठ लिखा है। सबसे ज़्यादा झूठ लिखा है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के वाक़े में। जो आप जानते हैं उसमें 90% तकरीबन झूठ है, कुछ हुआ ही नहीं। वो सब जो हमको बताया गया है, जो हमको पढ़ाया गया है, जो हमारे बाप दादा से कहानियाँ चली आ रही हैं, उसमें 90% क्या है, झूठ है। तो तारीख़ के लिहाज से झूठ बोला जाता है, वाक़यात, बुज़ुर्गों के वाक़यात से। अभी मैं सुबह एक साहब की क्लिप आई थी, वो सब भेजते रहते हैं, मौलाना साहब बताइए ये सही है। मैं सबकी तो नहीं सुन पाता हूँ, कहाँ तक सुनेंगे हम। तो गुजरात के एक बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े हैं, मतलब ये बड़े हैं कि लोगों ने, अच्छा जितना झूठ बोलो उतने बड़े आलिम हैं आप, मालूम आपको। कुरान हदीस की बात करें तो आपको सुनने वाला कोई नहीं है। झूठी बातें करें, लोग सुभान अल्लाह भी बोलेंगे, और आप बड़े आलिम भी हैं। उन्होंने तकरीर किया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और हज़रत अली का नाम लेकर के जो आता रहता है सोशल मीडिया में, वो भी 99% झूठ है। हज़रत अली ने ये फरमाया, हज़रत अली, इतना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेकर के बात की जाती है कि नबी भी उनके आगे क्या है, फेल है। इतनी बातें बयान की जा रही हैं, उसमें भी 99% झूठ है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हर अच्छी बात को नाम लेकर के उनको कर दिया गया। बहरहाल वो मौलाना साहब कादी साहब के नाम पे मशहूर हैं, और बड़े बड़े जलसों में जाते हैं। तो उन्होंने
تقریر میں کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو وہ رکاب ہوتا نا جسے پیر رکھتے ہیں، تو وہ مولانا اتنی شرم آنی چاہیے، معلوم نہیں عالم کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ایک پیر جب رکھتے تھے اور دوسرا پیر جب گھوڑے پہ رکھتے تھے تو 1000 قرآن ختم کر دیتے تھے اس درمیان میں۔ اتنا تو گنیش جی جھوٹ نہیں بولتے یار، جو گنیش کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی گردن کاٹ دی گئی اور ہاتھی کی لگا دیا گیا، یہ تو اس سے بڑا پھینکو ہے۔ اور عالم ہے، تقریریں سنتے، رو رو کر کے تقریر کرتے ہیں، اگر آپ ان کی تقریر سنیں گے رو رو کر کے تقریر کرتے ہیں۔ ابھی صبح ایک دوسری انہی کی ایک اور بھیجی ایک صاحب نے، کسی سورت کے کسی بزرگ کا واقعہ ہے، کوئی بادشاہ کا لڑکا مر گیا تو پورے بھارت میں کوہرام مچ گیا۔ اچھا، آج کے 300 سال پہلے کوئی مر جاتا تھا بادو والے کو نہیں معلوم ہوتا تھا، بھائی کوئی کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ تھوڑا تھا کہ پورے بھارت میں بیک وقت کیا ہو گیا، کوہرام مچ گیا۔ ارے ہبلی کا کوئی واقعہ ہو تو لکھنؤ والوں کو کیا معلوم ہوتا کیا ہوا ہے؟ کبھی مہینہ 2 مہینے کے بعد کوئی نیوز آتی ہے، کچھ ہوتا تو معلوم ہوگا۔ 300 سال پہلے کی بات بتا رہا ہے بندہ کہ ان کے مرتے ہی، بادشاہ کے لڑکے کے مرتے ہی پورے بھارت میں کوہرام مچ گیا۔ کوہرام کہیں نہیں مچا، ان کے پاس مچا ہے۔ اس کے بعد ایک اللہ والے آدمی تھے، بزرگ تھے، وہ جو بزرگ کی شان بتا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ اللہ والے آدمی تھے، تو انہوں نے بادشاہ کو کہلا بھیجا کہ بچے کو دفن نہیں کرنا، میں آ رہا ہوں، بچے کو دفن نہیں کرنا، میں آ رہا ہوں۔ وہ پہنچے اور بچے کو سینے سے لگایا، اور بچے کو جیسے سینے سے لگایا بچہ زندہ ہو گیا، بچہ زندہ ہو گیا۔ اور پھر زندہ اس لیے ہوا کہ اللہ والوں کے سینے سے جب کوئی لگ جاتا ہے تو ایسے نتائج برآمد ہو جاتے ہیں، سارے مردے زندہ ہو جائے یار۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسی صاحبزادی کی گود میں دم توڑ دی، اور وہ اپنے سینے سے لگا کے زندہ نہیں کر پائے، اور یہ حضرت زندہ کرا رہے ہیں سب کو۔ ایسے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ایسا جھوٹ بولتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے اللہ ولی کے واقعات ہیں اس میں سے 90% کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کی کتنی کرامت آپ جانتے ہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ جتنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، پوری کتاب ہے جھوٹ پر، جھوٹ پر پوری کتاب ہے، میں اس پر پوری تقریر کرنے والا ہوں، اپنے دوست سے منگایا ہوں، ابھی یہاں نہیں چھپ رہی ہے، کہ وہ جو آپ واقعات سنتے رہتے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، وہ پوری کتاب ہے جھوٹ کا ایک پلندہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ سب سے بزرگ آدمی ہیں۔ یہ ہمارا اپنا ایک عقیدہ ہے، 1-2% لوگ اس کو نہیں مانتے، ورنہ 98% اس بات کو مانتے ہیں۔ ان کی 5 کرامت مسلمان نہیں جانتا، 5 کرامت نہیں جانتا ہے۔ اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر پوری کتاب لکھی ہوئی ہے کرامت کی، جس میں سے 99% جھوٹ ہے۔ لیکن اب وہ اچھا، جب چونکہ ہم مزاجن کہانی پسند ہیں، جب کہانیاں بھارت واسیوں کو، اچھا یہ سب عربوں میں نہیں چلتا، کیوں؟ عرب پہلے سے کہانی کے قائل ہی نہیں ہیں، یہ سب ہم بھارت واسی ہیں، کیونکہ ہم جن لوگوں کے بیچ میں رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں، یہاں پر اسلام جن لوگوں نے قبول کرایا، کرامت کی بنیاد پر لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور جن کے بیچ میں ہم رہتے تھے ان کے پاس بھی ساری کہانیاں کیا ہیں۔ آپ کبھی چینل پر ہندو جو ان کے وہ ہوتے ہیں چینلز ہوتے ہیں، اس پہ دیکھ کے جائیے اور پھر کہانیاں سنیے ان کی، یعنی ذرہ برابر بدھی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا جھوٹ بولنا بھی ہوتا ہے بابو، جھوٹ لکھنا بھی ہوتا ہے، اور جھوٹ کی ایکٹنگ بھی ہوتی ہے۔ ایک بات یہ بتانا چاہتے تھے۔ دوسری بات، اردو والوں نے جھوٹ کے لیے کلر کے لحاظ سے جھوٹ کا نام دیا ہے محاورے میں، جیسے کبھی کہتے ہیں سیاہ جھوٹ، سفید جھوٹ، سرخ جھوٹ،
بعض لوگوں نے اس کی باقاعدہ اردو لینگویج میں ڈیفینیشن کی ہے، سیاہ جھوٹ کیا ہے بھائی، سفید جھوٹ کیا ہے اور سرخ جھوٹ کیا ہے. تو الگ الگ لوگوں نے، بہرحال وہ کوئی قرآن حدیث کی بات تھی، اردو گرامر والوں نے، اردو لٹریچر والوں نے اس کا نام دے کر کے جھوٹ کو اس طریقے سے تقسیم کیا ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں جو ایک تو یہ واقعہ جو آپ کے سامنے پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے، اور باتیں کرتے کرتے بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ بڑا گناہ ہوتا ہے، یہ بڑا گناہ ہوتا ہے. تو بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹیکا لگائے بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں آپ جو ہے وہ اٹھ گئے، مطلب جیسے کوئی آدمی کسی کو باخبر کرنا چاہتا ہو. پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم کو بتاتا ہوں یہ گناہ. پھر آپ نے فرمایا کہ بڑے گناہوں میں یہ بڑا گناہ ہے کہ آدمی جھوٹی گواہی دے. آج کل پوری عدالت میں جو گواہیاں ہیں، ایک ایک کیس جو مسلم لوگ پکڑے جاتے ہیں بیچارے بچے، آپ کو معلوم ہے 370 350 وٹنس ہیں. ان کے اس جرم پر 350 اور ایک بھی نہیں ہے. یعنی کسی ایک آدمی، کوئی ایک آدمی بھی آئی وٹنس نہیں رہتا ہے. جج بھی یہ بات جانتا ہے، پولیس والے بھی یہ بات جانتے ہیں، وکیل بھی یہ بات جانتا ہے، لیکن ان کا نام لکھ دیا گیا ہے. پروفیشنل وٹنس ہوتے ہیں، پیسہ دیا جاتا ہے، وہ آتے ہیں وٹنس دے. کیوں اتنا لمبا، اتنے لوگوں کا نام ڈال دیا گیا ہے گواہ میں کہ جب تک ساری گواہیاں ختم نہیں ہوں گی تب تک اس کی بیل نہیں ہو سکتی ہے. تو وہ گواہی چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے. ہبلی کے کیس میں یہی ہوا، 10 بچے جو پکڑے گئے تھے، جمعیت العلماء ان کا کیس لڑ رہی تھی، گواہی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. اور نتیجہ نکلا کہ 6 سال چلتی رہی، ابھی گواہی نہیں ختم ہوئی. پھر مجبوراً ان کو کس نے مشورہ دیا؟ انہوں نے کہا کہ جو تمہارے اوپر دھارائیں آرٹیکل لگائی گئی ہیں، اگر اس میں آپ اس کو قبول بھی کر لیں گے تو 6 سال سے زیادہ کی سزا نہیں ہے. آپ قبول کر لیجئے، ورنہ یہ ایسے گواہی چلتی رہے گی. اور ایسے 10-12 سال گواہی چلے گی، کچھ بھی نہیں، کیس ہی نہیں چلا، ابھی گواہی چل رہی ہے. اچھا وہ گواہ کیا کرتے؟ ستانے کے لیے، کیونکہ وہ ان کو ستانا ہے. وہ ایک گواہ لکھ دیتا میری نانی کا انتقال ہو گیا، آج میں نہیں آ سکتا. ختم ہو گئی. اب اس کے دوبارہ بلایا جائے گا، پھر اس کو دوبارہ لکھ دیتا ہے کہ میں میڈیکل پرابلم ہے، میں نہیں آ سکتا آج. تیسری مرتبہ ایسے ایک ایک گواہ 10-10 15-15 ایکسکیوز. بھارت آزاد ہوا، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن انگریزوں کے کسی قانون سے ہم آزاد نہیں ہو پائے. آپ کو معلوم ہے 1860 سے لے کر اب تک، کبھی 1960 نہیں بول رہا ہوں، کتنا بول رہا ہوں، 1860 سے لے کر اب تک کرمنل لا میں 1% کا بھی جو ہے چینجنگ نہیں لائی گئی ہے. جو انگریزوں نے بنایا تھا اور ان کا مقصد تھا بھارت واسیوں کو غلام بنانے کے لیے قانون بنانا، سیم وہی قانون چلا آ رہا ہے. آج لوگ بی جے پی کو گالیاں دیتے ہیں، RSS کو گالیاں دیتے ہیں، جن کو بھی گالیاں دیتے ہیں، یہ سب 2/3 میجورٹی میں یہاں سرکاریں رہی ہیں 1947 کے بعد، اور اس کے باوجود کسی بھی انگریزوں کے بنائے ہوئے غلامی والے قانون کو کسی نے چینج نہیں کیا، کیونکہ ان کو بھی آپ کو غلام رکھنا تھا بھارت واسیوں کو. انگریز بدنام ہوئے، انگریزوں نے غلامی کرائی، ایک دم صحیح بات ہے، لیکن جن کے ہاتھ میں ستا آئی نا، وہ ستا آنے والے لوگوں نے بھی ہم کو چھڑایا نہیں، ہم کو اسی قانون کے تحت رکھا. اور اس پر مزید ابھی جو بن گئے ہیں قانون کہ مطلب کسی بھی آدمی کو سرکار اریسٹ کر سکتی ہے اور یہ بھی نہیں بتائے گی کہ ہم آپ کو اریسٹ کیوں کر رہے ہیں. یہ بھی قانون ہے. ہم ایک طرف سے ہماری ڈیموکریسی ہے، دنیا کا سب سے بڑا لوکتنتر ہے، اور دوسری طرف یہ سب معاملات ہیں. تو جو جھوٹ کی بات ہے اور ان سب کی بنیاد جھوٹی گواہی ہے. آپ کو معلوم ہے ابھی بھارت میں اتنے کیس ہیں. ابھی رپورٹ آئی تھی کہ اگر 1000 جج کا اپائنٹمنٹ کر دیا جائے پورے بھارت میں تو بھی کم سے کم 50 سال لگیں گے کیس کو سنبھالنے میں. سب جھوٹے کیس ایسے ڈالے ہوئے ہیں، بے تکے کیس ڈالے ہوئے ہیں. تو سب سے بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جھوٹی گواہی جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اور جھوٹی گواہی ہر طریقے سے ہوتی ہے۔ ووٹ میں جھوٹے پیسہ لے کر کے ہم بولتے ہیں آپ اچھے آدمی ہیں، ووٹ ڈالتے جا کر کے، ووٹ خود گواہی ہے۔ ہم جا کر کے لگاتے ہیں مہر کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے کیونکہ یہ ہمارے خاندان کا ہے، معلوم میں جھوٹا ہے، بدماش ہے، لیکن ہم دیتے ہیں ووٹ جا کر کے۔ بھئی اچھا یہ بتائیے کہ اگر آپ اور ہم بدماش آدمی کو ووٹ دیتے نہیں ہیں تو وہ کرمنل جیتتا کیسے ہے؟ بھی کرمنل ہی تو جیت رہا ہے۔ 50 سے 52% یو پی کے جو ایم ایل اے ایم پی ہیں ان کے اوپر یو پی اور بہار کے والوں پر کیا لگا ہوا ہے؟ کسی کے اوپر ریپ کا کیس ہے، کسی کے اوپر مرڈر کا کیس ہے، اور ان کو جتایا کس نے ہے؟ ہم نے جتایا ہے، ہم نے گواہی دی ہے کہ یہ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ سرکار نے ان کے اوپر کیس رکھ رکھا ہے، FIR درج ہے، کیس چل رہا ہے، سزائیں نہیں ہوئی ہیں لیکن کیس چل رہا ہے، اور ہم ان کے بارے میں بولتے ہیں کہ اچھے آدمی ہیں۔ یہ جو لوگ آ جاتے ہیں سرکار میں، MLA MP بن جاتے ہیں، وہ ایسے نہیں بنتے ہیں، ہمارے یس کرنے سے بنتے ہیں۔ ہم ہی نے گواہی دیا ہے جھوٹی، ہم کو معلوم ہی نہیں کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ کبھی پیسے بھی بکتے ہیں، کبھی کچھ بکتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی جھوٹے اکٹھا ہو جاتے ہیں تو مجبوراً چھوٹے جھوٹ کو چننا پڑتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، اور وہ مجبوری ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس شریعت میں اصول ہوتا ہے کہ احوان البلیتین کہتے ہیں، مطلب 4 لوگ کھڑے ہیں الیکشن میں، چاروں جھوٹے ہیں، اب آپ کیا کریں؟ زیادہ تر تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ چاروں کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، چاروں بدماش ہیں، ایک کو چننا ہوتا ہے۔ تو شریعت نے اصول بنا رکھا ہے کہ اگر 2 مصیبتیں آ جائیں اور ہر حال میں ایک مصیبت کو اختیاری کرنا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ احوان البلیتین کا فارمولہ کہ آپ چھوٹے چور کو چن لیجئے، لیکن کم سے کم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم چھوٹے چور کو توبہ بھی کریں، الیکشن دینے کے بعد، ووٹ ڈالنے کے بعد بھی توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ اگر غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما دیجیے، کیونکہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ جھوٹے کے بارے میں حدیث ہے، انشاءاللہ زندگی علی طور بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔